کہ ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں دوسرے مذاہب میں شادیاں کر رہی ہیں۔ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ایک مومن کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کے حصول کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے ایمان شرط اول ہے۔ آخرت کی نعمتیں اور جنت اسی وقت ملے گی جب ایمان ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے محتم بالشان نعمت، سب سے اہم نعمت اگر ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے، اور جسے یہ نعمت مل گئی اسے چاہیے کہ وہ ہر آن اس سب سے قیمتی نعمت کی حفاظت میں لگا رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے بتا دیں، اور اس طرح بتائیں کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ واستقم، کہ کہو میں ایمان لایا اللہ پر، واستقم، اور اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ تو استقامت اختیار کرنا ایمان پر، ہر لمحے ایمان کی حفاظت کرنا، اس حد تک حفاظت کرنا کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اپنے ایمان کو صحیح سالم لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ایک مومن کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ اور ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، ایمان خطرے میں ہے تو سب کچھ خطرے میں ہے، چونکہ اللہ کے نزدیک قدر جو ہے وہ ایمان کی سب سے محتم بالشان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی، اپنے متعلقین کے ایمان کی ہر وقت فکر کریں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ایسے سنگین حالات ہیں، اس دور پرفتن میں امت کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، وہ اتنا بڑا نقصان ہے اور اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ صحیح بات اگر کہی جائے تو مجھ میں وہ ہمت نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ سکت نہیں کہ اس نقصان کے بارے میں نشاندہی کروں یا اس نقصان کا اظہار کروں۔ اور سب سے بڑا نقصان اس وقت یہ ہے کہ ہماری بچیاں، مسلم لڑکیاں دوسرے مذہب میں شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ بات بڑی آسانی سے کہنے کی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایک مسلم لڑکی ارتداد کا شکار ہوتی ہے اور کفر اور شرک کو اپنا لیتی ہے تو اس ایک مسلم لڑکی کا نقصان نہیں، یہ مجموعی طور پر پوری ملت کا نقصان ہے۔ اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا خطرناک نقصان ہے کہ ہم سب کے ڈوب مرنے کا موقع ہے اور وقت ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر، متحد ہو کر، ایک جگہ جمع ہو کر
ہم اس کی کوشش کریں اور فکر کریں کہ جو ارتداد کی آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ بجھ جائے، ختم ہو جائے۔ سنگین معاملہ ہے، حالات بہت ہی پرفتن ہیں، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں روزانہ 3 یا 4 کیسز ہو رہے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں دوسرے مذاہب میں شادیاں کر رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق ایک ضلع کی بات ہے کہ پچھلے 18 مہینے میں ایک ضلع میں صرف 1200 لڑکیاں، صرف ایک ضلع میں 1200 لڑکیاں جو ہے وہ ارتداد کا شکار ہوئی۔ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ ہر ماں باپ کے دل میں اپنے اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں باپ سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن ایک طرف محبت یہ ہے اور دوسری طرف ہماری اولاد کو جہنم میں بھیجنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد ان کے طریق پر مر مٹنے والے لوگوں نے اسی ایمان کو بچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک ایمان کی قدر و قیمت تھی، ایمان کی عظمت تھی۔ آج ہمارے دلوں میں ایمان کی قدر و قیمت نہیں، ایمان کی عظمت نہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، یہ فتنہ ارتداد ہے۔ اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش ہمیں کرنی ہے۔ ہمارے اکابرین مسلم پرسنل اللہ کے ذمہ داران ہم سے اپیل کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کر اس فتنہ ارتداد کو روکیں، اور انہوں نے چند تجاویز پیش کی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہماری لڑکیاں، مسلم بچیاں دوسرے مذاہب میں کیوں جا رہی ہیں، کیوں دوسرے مذہب کے لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی عظمت باقی نہیں، ایمان کی قدر نہیں ہے، ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نے سب کچھ سکھایا اور نہیں سکھایا تو ایمان نہیں سکھایا۔ ہم نے سب کا تعارف کرایا اور تعارف نہیں کرایا تو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہیں کرایا۔ یاد رکھیے، ایسا نہ ہو کہ روز محشر گریبان ہمارا اور آپ کا ہو اور ہاتھ ہماری اولاد کا ہو۔ ہمارے گریبان ہماری اولاد پکڑ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں، اللہ سے عرض کریں، ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد ہمارے خلاف حجت بن جائے اور گریبان پر پکڑ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں کہ اللہ یہ ہمارے مشفق ماں اور باپ ہیں، یہ ہمارے سرپرست ہیں، ہم نے دنیا میں ان کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، انہوں نے جو کچھ کہا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے ان کی اطاعت کی، انہوں نے سب کچھ سکھایا، سمجھایا اور بتایا، اور نہیں بتایا، کسی کا تعارف نہیں کرایا تو وہ آپ کا اور آپ کے رسول کا، آپ کے دین کا تعارف نہیں کرایا۔ پھر وہ بچے کہیں گے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ہمارے ان ماں اور باپ کو اب 2 گنا عذاب دے۔ اس دن کی رسوائی سے اور ذلت سے بچنا ہے تو ہمیں خود اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے بچے اور بچیوں کے ایمان کی فکر کرنی۔ تو سب سے پہلی بات ایمان کی فکر کریں، ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت دلوں میں پیوست کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ہم بتائیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ اور دوسری بات، دوسری غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے اور جس وجہ سے یہ معاملات آج سامنے آ رہے ہیں، دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں، نکاح کو مشکل بنا دیا، اس وجہ سے پھر زنا آسان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جب
ایسا رشتہ مل جائے جس کے دینداری پر تم مطمئن ہو اور راضی ہو، پھر تاخیر مت کرنا، فوراً رشتہ کر لینا، نکاح کر دینا۔ اور اگر تم تاخیر کرو گے تو پھر زمین میں فساد برپا ہوگا، اور وہ فساد آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بچے اور بچیاں 14 سال میں، 15 سال میں، 17 سال میں، 18 سال میں بالغ ہو جا رہے ہیں، بچیاں جلدی بالغ ہو جا رہی ہیں، اور شادی اور نکاح ہو رہا ہے 30 سال کی عمر میں، 32 سال کی عمر میں۔ تو یہ سراسر فطرت سے بغاوت ہے، فطرت سے جنگ کرنا ہے۔ پھر ہم نے شادی کے لیے، نکاح کے لیے ایسے رسم و رواج اور ایسے قیود بنا رکھے ہیں، ایسے رسم و رواج میں ہم الجھے ہوئے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی بچی دوسری برادری میں نہیں دیں گے، یہ برادری کا معاملہ، یہ خاندان کا معاملہ، پھر لڑکا برسر روزگار نہیں ہے، سرکاری نوکر نہیں ہے، اور نہ جانے کتنے لوازمات ہیں، کتنے رسوم و رواج ہیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام رسوم و رواج کو ختم کیا جائے، ان رسموں سے ہمیں نکلنا ہوگا اور شریعت و سنت کے مطابق نکاح کو انجام دینا ہوگا، نکاح کی مجلس، نکاح کو آسان کرنا ہوگا۔ جب نکاح آسان ہو جائے گا تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ نکاح وقت پر کیا جائے، نکاح میں بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ اور تیسری تجویز جو ہمارے اکابرین نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی خبرگیری کریں، اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، ان کی نگرانی کریں، خاص طور پر فیس بک، سوشل میڈیا میں بچے کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، یہ کس کے رابطے میں ہیں، کس کے تعلق میں ہیں، کس سے یہ کلام کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے ان کے تعلقات ہیں۔ یہ آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری، اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، لڑکیوں کو، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، کہ لڑکیوں کو اگر ہم نے موبائل دیا ہے تو ان سے موبائل چھین لیں۔ موبائل لینا نہیں، چھیننا ہے۔ اگر ضرورتاً تعلیمی غرض ہو، تعلیمی ضرورت ہو یا کوئی اور ضرورت کے تحت آپ نے لڑکیوں کو موبائل دیا ہے تو اپنی نگرانی میں موبائل دیں اور موبائل کا یوز ہو۔ ضرورت ختم، موبائل آپ واپس لے لیں، چونکہ تمام فتنوں کی جو جڑ ہے وہی جڑ موبائل۔ اس فتنے نے ہزاروں گھروں کو توڑا۔ ہمارے بچے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کریں، وہ نگرانی کرے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، پڑھنے جا رہی ہیں یا سہیلیوں کے گھر پر جا رہی ہیں یا اپنے رشتہ دار کے گھر پر جا رہی ہے یا کسی بھی ضرورت کے لیے جہاں بھی جائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے علم میں ہو کہ بچے اور بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ آج ہمیں سب کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے، سب کچھ کرنے کے لیے ٹائم اور وقت ہے، اور آج وقت نہیں ہے اگر ہمارے پاس تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس گھر کے مرد کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہ ہو، اس گھر کے مرد میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں۔ خدارا وقت کی نزاکت کو سمجھیے، وقت کی سنگینی کو سمجھیے، حالات کو سمجھیے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، یہ فتنہ ارتداد کو گلے لگا لینا، اسلام کو چھوڑ دینا، یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا امت کا نقصان ہے۔ اس سے بڑا نقصان اور کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، بحیثیت مسلمان کے جو ایمان کے بغیر رخصت ہو گیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یا ہماری اولاد کے جہنم میں جانے کا انتظام ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر جہاں اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں، شہر کے ذمہ داران جب ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے تمہارے گھر میں، تمہاری بچی کا کیا معاملہ ہے، تو اس گھر کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں انٹرفیئر کرنے والے؟
کفر کو اختیار کر لیا، شرک کو اختیار کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کوئی معاملہ نہیں، ہم خوش ہیں اس پر۔ اس لیے آج کے حالات میں یہ جو فتنہ ارتداد ہے جو بڑھ رہے ہیں، یہ کس طرح سے ختم ہو، ہم سب کو متحد ہو کر اس فتنے کے خاتمے کے لیے کوشش کرنی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مجتمع ہونے کی، ہم سب کو متحد ہونے کی اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ہم نے جو کچھ کہا اللہ مجھے بھی اور آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔